بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختم نبوت کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج کا موضوع ہے قادیانیوں کے دو گروہ کیسے بنے، پھر لاہوری مرزائیوں کا موقف کیا ہے۔ شاید آپ کو معلوم ہوگا کہ قادیانیوں کے دو گروہ ہیں، ایک لاہوری گروہ اور ایک احمدی گروہ۔ یہ دو گروہ کیسے بنے تھے؟ دراصل مرزا قادیانی کے مرنے کے بعد اس کا مرید خاص حکیم نور الدین، جس کا ذکر بار بار اوپر والی قسطوں میں آ چکا ہے، حکیم نور الدین اس کا نائب بنا۔ 1914 میں یہ مر گیا تو مرزائیوں میں اختلاف ہوا۔ کچھ کی رائے تھی کہ مرزا کے مرید مولوی محمد علی کو دوسرا جانشین بنایا جائے، جبکہ بعض کی رائے تھی کہ مرزا کے بیٹے بشیر الدین محمود کو دوسرا جانشین بنایا جائے۔ مرزا کی دوسری بیوی نصرت کی چاہت تھی کہ اس کا بیٹا بنے۔ یہ کشمکش آپس میں چل رہی تھی۔ بہرحال مرزا کے بیٹے کو دوسرا جانشین بنا دیا گیا۔ ویسے مولوی محمد علی زیادہ پڑھا لکھا آدمی تھا۔ اس نے قرآن پاک کا انگریزی اور اردو میں ترجمہ بھی کیا ہے، بخاری شریف کا بھی ترجمہ کیا ہے، اور جیسے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر بیان القرآن ہے، شہرۂ آفاق کتاب ہے، اسی طرح مولوی محمد علی لاہوری نے بھی اردو زبان میں بیان القرآن کے نام سے ایک تفسیر لکھی، تو اس کا نام بھی بیان القرآن رکھا ہے اس نے۔ مولوی محمد علی اور اس کے ساتھیوں نے باوجود یہ کہ وہ بھی قادیانی کے خاص مرید تھے، مرزا قادیانی کے بیٹے کی بیعت نہ کی۔ ان کو غیر مبایعین کہا جاتا ہے۔ ان کا ایک رسالہ نکلتا تھا جس کا نام تھا پیغام صلح، اس لیے ان کو پیغامی بھی کہا جاتا تھا۔ مولوی محمد علی نے لاہور میں اپنا مرکز بنایا، اس لیے ان کو لاہوری مرزائی کہا جانے لگا۔ لاہور کو مرکز بنانے کے بعد اس گروپ نے اپنے نظریات میں تبدیلی کی تاکہ ان کے تقدس کی ایک الگ دکان سجائیں اور الگ دھندا شروع کریں، اور کہنے لگے کہ مرزا قادیانی نبی نہ تھا بلکہ مجدد تھا۔ عجیب بات ہے کہ اقتدار نہ ملنے پر قادیانی کو نبوت سے گرا دیا، اس کی نبوت کا انکار کر دیا۔ اگر ان کو اقتدار مل جاتا تو کھل کر مرزا کو نبی کہتے۔ بہرحال مرزا کے یہ دونوں بیٹے مرزا بشیر الدین محمود اور مرزا بشیر احمد، یہ دونوں اس لاہوری جماعت کے مقابلے میں ڈٹ گئے اور کہنے لگے کہ مرزا نبی تھا، جو اس کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ اس موضوع پر انہوں نے کتابیں لکھی، تقریریں کی، اور اپنی عبادت گاہوں میں، اپنے اجتماعات میں، اپنے جلسوں میں اس موضوع پر لوگوں کی ذہن سازی کرتے، اور لاہوریوں سے انہوں نے مناظرے بھی کیے۔ مگر ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ دونوں گروپ اندر سے ایک ہیں۔ باہر شاید وہ ہمیں ایسے نظر آئیں کہ یہ الگ الگ ہیں، ایک دوسرے کے مقابل کھڑے ہو جا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ لاہوری زیادہ خطرناک ہے۔ لاہوریوں کا مکر یہ ہے کہ وہ مجدد کہہ کر قادیانی کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، جبکہ دل سے قادیانی کو نبی مانتے ہیں۔ اور سب سے اصل بات یہ ہے کہ جب یہ قادیانی کو نبی نہیں کہتے اور وہ نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اس کے دعوی صاف موجود ہیں، تو پھر بھی اسے مسلمان کیوں مان رہے ہیں؟ مجدد تو دوسری بات ہے۔ تو جو شخص ایسے مدعی نبوت کو مسلمان سمجھے وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ اس واسطے یہ بھی کافر ہیں۔ اگر ہم سے یہ سوال ہو کہ جب لاہوری مرزائی زبان سے کہتے ہیں کہ ہم قادیانی کو نبی نہیں مانتے، تو تمہیں کیسے پتا چل گیا کہ وہ نبی دل سے مانتے ہیں؟ ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ وہ قادیانی کو مسیح موعود تو ضرور مانتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ احادیث میں جو عیسیٰ ابن مریم کی آمد کا ذکر ہے، اس سے خود قادیانی مراد ہے۔ ان کی اپنی کتاب بیان القرآن میں محمد علی نے لکھا ہے یہ بات۔ ظاہر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، تو اس طرح لاہوریوں نے قادیانی کو نبی مان لیا۔ پھر یہ لوگ قادیانی کا احترام کرتے ہیں، اور قادیانی نے خود کو نبی کہا ہے، اس کے باوجود یہ قادیانی کو کافر نہیں کہتے، بلکہ اس کے سب دعووں میں اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ پھر یہ لوگ بھی مرزا قادیانی کی دوسری بیوی کو ام المومنین کہتے ہیں، یہ بھی تو کفر ہے۔ علاوہ ازیں دونوں گروہ
اپنے اپنے موقف پر قادیانی ہی کی عبارتوں سے دلیل پکڑتے ہیں، استشہاد بلکہ سند پکڑتے ہیں۔ لاہوری مرزائی قادیانی مرزائیوں کے خلاف امت مسلمہ کے علماء کی عبارتیں اور ان کے فتاویٰ ہرگز پیش نہیں کرتے، بلکہ وہ خود قادیانی کی عبارت ہی کو مستدل قرار دیتے ہیں اور اسی سے استدلال کر کے احمدیوں کا جواب دیتے ہیں، اور امت مسلمہ کے ان فتاویٰ کو نہیں مانتے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ دونوں گروہ ایک دوسرے کو کافر نہیں کہتے، اور مرزا بشیر احمد لاہوریوں کو بھی اپنی اس اصطلاح کے مطابق احمدی ہی کہتا ہے۔ تو ان سب باتوں سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ دونوں آپس میں ایک ہی ہیں، بظاہر اپنی دکان اور کرسی کی لڑائی چل رہی ہے۔ قادیانی مرزائیوں کی کتاب، جس کا ذکر اس سے پہلے والی قسط میں بھی آ چکا ہے، مکمل تبلیغی پاکٹ بک، اس کے آخر میں لاہوریوں پر جتنے اعتراضات کیے گئے وہ قادیانی کی عبارتوں کو سامنے رکھ کر کیے گئے۔ تو بہرحال ہر ایک قادیانی کی عبارتوں کو اپنا مستدل مان رہا ہے، اور قادیانی کہتے ہیں کہ لاہوری مرزائی ان کا جواب نہیں دے سکے۔ اچھا، اگر لاہوری مرزائیوں کو علماء اسلام سے محبت ہوتی، ان پر اعتماد ہوتا، تو قادیانی مرزائیوں کو ان کے مقابلے میں مرزا کی عبارات پیش کرنے کی جرأت نہ ہوتی۔ تو دونوں گروپ اندر سے ایک ہیں۔ اس بات کی ایک اور دلیل یہ ہے کہ بہت سے مرزائی ایک گروپ سے ناراض ہوتے تو دوسرے گروپ میں چلے جاتے، جیسے خود حکیم نور الدین کا بیٹا جب مرزا ناصر کے مقابلے میں الیکشن میں آیا اور ناکام ہو گیا تو وہ لاہوریوں کے پاس چلا گیا، لیکن توبہ کر کے مسلمان تو نہیں ہوا۔ لاہوری بھی مسلمانوں کو لڑکی دینا جائز نہیں مانتے، قادیانیوں کو دیتے ہیں۔ تو ان سب باتوں سے معلوم ہو رہا ہے کہ ان کی آپسی لڑائی تو ہوگی، لیکن دونوں کے دونوں اندر سے قادیانی کو نبی ماننے والے اور اس کی کتابوں کو اپنا مستدل سمجھنے والے ہیں، اس لیے دونوں کے دونوں کافر ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی ضلالت اور گمراہی سے بچائے اور سارے امت مسلمہ کی حفاظت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔